قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا جواب دینا۔ اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو حتی الامکان خاموش ہو جانا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اذان کے ہر لفظ کا جواب دینا چاہیے، یعنی جو الفاظ مؤذن کہتا ہے وہ سننے والے کو بھی کہنا چاہیے۔ البتہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے، اور جب فجر کی نماز میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کی طرح تم بھی وہی الفاظ کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ چنانچہ جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اسی فضیلت کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد جو دعا تلقین فرمائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا موجود ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کو یہ بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اذان کے بعد یہ الفاظ کہنا بھی حدیث سے ثابت ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر یہ الفاظ کہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف دھیان دینے اور عادت ڈالنے کی بات ہے۔ اگر ان اذکار کی عادت ڈال لی جائے تو بغیر کسی وقت اور محنت کے انسان کو بہت عظیم اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اذان کے وقت ان آداب کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو اور بات ہے۔ یہاں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ
ایک سے زیادہ مسجدوں کی اذانیں ایک کے بعد دیگرے سنائی دیتی ہوں تو صرف پہلی اذان جو صاف سنائی دے اس کا جواب دینے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ بعد میں ہونے والی اذانوں کا جواب اگر نہ بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔